بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قبروں کے حالات ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ عراق کا بادشاہ رات کو سویا ہوا خواب میں دیکھتا ہے، کوئی اسے کہہ رہا ہے ہم دو صحابی رسول ہیں اور ہم دریائے دجلہ کے کنارے پر ہماری قبریں ہیں۔ دریائے دجلہ کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر اور جگہ دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، کوئی ان الفاظ کی طرف توجہ نہ دی، خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ دوسری رات بھی یہی خواب آیا لیکن پھر توجہ نہ دی۔ تیسری رات عراق کے مفتی اعظم نور السعید پاشا نے یہی خواب دیکھا۔ انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو اپنے ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو بادشاہ کہنے لگا، یہی خواب تو میں بھی 2 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب مشورہ کیا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مفتی اعظم ہیں، آپ اس بات کا فتویٰ دیں کہ قبروں کو کھولا جائے۔ تو مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے کا فتویٰ جاری کیا اور اس میں سے لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ یہ فتویٰ اخبارات میں شائع ہونے لگا اور اعلان کیا گیا کہ قربانی والی عید کے دنوں میں ان قبروں کو کھولا جائے گا۔ حج کے دن تھے، لوگ حج کے لیے مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ میں جمع تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہ کام چند روز حج کے دنوں کے بعد کا کر لیں تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، ترکی، فلسطین، روس اور ہندوستان کے ملکوں سے شاہ عراق کے نام تار پہنچے کہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر تاریخ آگے کر دی جائے تاکہ ہم بھی بآسانی اس عمل کے اندر شریک ہو سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی خواہش پر عراق کے بادشاہ نے یہ دوسرا حکم جاری کیا کہ یہ عمل حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، سب کے سب لوگ اکٹھے تھے۔ پیر کا دن 12 بجے قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے کچھ فرلانگ دور تھا۔ تمام بادشاہوں اور شاہ فیصل کی موجودگی میں سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کرین کے ذریعے اس طرح سے اٹھایا گیا کہ وہ لاش خود بخود کرین کے ساتھ رکھے گئے اسٹریچر پر آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم اور وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، نہایت بھی ادب و احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو نکالا گیا، یہاں تک کہ دونوں لاشوں کے کفن بالکل صحیح سالم اور محفوظ تھے اور داڑھی مبارک کے بال بالکل صحیح سلامت تھے۔ لاشوں کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کی ہیں، بلکہ یوں لگتا تھا کہ ان کو وفات پہ ابھی 2 یا 3 گھنٹے گزرے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں اس قدر چمک تھی کہ کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعی ہی سچ کہا ہے کہ جو محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے کفن میلے نہیں ہوتے اور ان کا جسم مٹی نہیں کھاتی، وہ بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز اور مسائل کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔